القارعہ، جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی. ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھلکی ہوئی. فاما من ثقلت موازینہ، تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے. اصل میں دو شکلیں ہیں میزان کی. ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں، ایک ہے سپرنگ بیلنس، وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر، تو وہ تو اس کے اندر جو بھی سپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے. تو دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مراد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکویزٹ لیول تک ہے یا نہیں. تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین، وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا، اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر اس کے اپنے شاکلہ، اس کے اپنے جینز، اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے، ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا عنصر نکل آیا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے، راضی رہے گا ہمیشہ، جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی، خرم. واما من خفت موازینہ، جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا. وما ادراک ما ہی، اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی. اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا. پھر یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے، جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ. ہلکے ہوں گے، اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے، جو موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی. اگر اس کو موزون کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں. اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے. پہلی صورت میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں. دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہو. اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے. بہرحال موازین کو خواہ موزون کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں، مدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم. یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. سورہ اعراف میں ہے، اور وزن اس روز حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. آیات 8 اور 9. سورہ کہف میں ارشاد ہوا، اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. آیات 104 اور 105. سورہ انبیاء میں فرمایا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا،
جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آیت 47۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازماً جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی۔ دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا۔ گہری کھائی ہوگی۔ اصل الفاظ ہیں امہ حاویہ، یعنی اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ حاویہ ہوا سے ہے جس کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کے ہیں، اور حاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو حاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ بہت عمیق ہوگی اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس کی ماں جہنم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی وہ محض ایک گہری کھائی ہی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔